اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج اگر دنیا میں مالیاتی نظام کو دیکھا جائے، ملکوں کو دیکھیں تو ایک ایک ملک کی دولت چند خاندانوں کے پاس ہے، اور اگر پوری دنیا کو دیکھیں تو پوری دنیا کی دولت کا بڑا حصہ چند کمپنیوں کے پاس ہے. قرآن کریم نے ہمیں کیا بات کی ہے؟ قرآن کریم نے ہمیں یہ کہا ہے اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام کا مالیاتی نظام کیسا ہونا چاہیے. ایک جملہ بھی نہیں، آدھا جملہ ہے: کئی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. قرآن کہتا ہے کہ چند مالدار پیسے والے لوگوں کی اجارہ داری مال پہ نہیں ہونی چاہیے. پیسے پہ سب کا حق، پیسہ گردش میں رہے اور گردش کے ذریعے سے پیسہ غریب تک بھی پہنچے، اسے بھی برابری کے مواقع ملے اور مالدار کو بھی برابری کے مواقع ملے. پیسہ گردش کرے گا تو معاشرے میں توازن آئے گا، معاشرے کے اندر لوگوں میں جرائم کم ہوں گے اور لوگوں کے اندر احساس کمتری کم ہوگا، غربت کم ہوگا. اگر پیسہ گردش نہیں کرے گا تو پھر معاشرے میں ناہمواریاں پیدا ہوں گی. غریب آدمی احساس کمتری میں مبتلا بھی ہوگا اور وہ ظلم بھی کرے گا، وہ جرائم کا ارتکاب بھی کرے گا. اور جیسے ہی غربت کی شرح زیادہ ہوگی تو معاشرے میں جرائم کی شرح بھی بڑھتی چلی جائے گی. ڈکیتیاں، چوریاں، وارداتیں، قتل و غارت گری یہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ اسے اپنے اندر جو غصہ ہے، جو احساس کمتری ہے، اسے اس کے علاوہ اس کا کوئی حل سمجھ نہیں آتا. اور اگر ایسا چند لوگوں کی مٹھی میں ہوگا تو ان کا بھی رویہ یہ تبدیل ہو جائے گا. وہ تکبر میں مبتلا ہوں گے، وہ کسی کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے اور اس کے ساتھ پھر وہ ظلم اور زیادتی ناانصافی پہ اتر آئیں گے. اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ پیسے پہ چند لوگوں کی اجارہ داری ہو، پیسہ چند لوگوں کی مٹھی میں ہو. اسلام کا نہ یہ نظام ہے اور اسلام نہ اسے پسند کرتا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے ایک بڑا فیصلہ کیا تھا، اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ جب آدھی دنیا فتح ہو رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنی کابینہ کو جمع کیا اور یہ کہا کہ اگر دنیا فتح ہو رہی ہے، مال غنیمت آ رہا ہے، ایسے اگر مال غنیمت ہم تقسیم کرتے رہیں تو آدھی دنیا کی جائیدادیں چند خاندانوں کے نام پہ چڑھ جائیں. ظاہر ہے جو مال غنیمت ہے اسے مجاہدین کو حصہ ملنا، اور مجاہدین تو محدود تعداد کے اندر ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا چلتا رہا تو پھر آدھی دنیا کی جائیدادیں، آدھی دنیا کا پیسہ تو چند صحابہ کے نام آ جائے گا. اور صحابہ کے اندر مال کی محبت نہیں تھی، صحابہ پیسے کے لیے، دنیا کے لیے نہیں لڑتے تھے. تو بعض صحابہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ جیسے چل رہا ہے ویسے چلنا چاہیے. اور جلیل القدر صحابہ تھے، دلیل کے اعتبار سے ان کی بات بھی بڑی مضبوط تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل سے زیادہ اس کے نتائج اور اثرات کو دیکھ رہے تھے کہ اس کے نتائج آگے چل کے کیا نکلیں گے، اس کے اثرات آگے چل کے کیا ہوں گے. اور آج وہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جب ملکوں کا پیسہ چند لوگوں کی مٹھی کے اندر ہے، پیسہ گردش میں نہیں ہے، تو مالدار
مزید مالدار ہو رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اسلام نے اپنے نظام کے اندر کچھ مالی عبادتیں مقرر کی ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ گردش کرے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ پیسہ چند لوگوں کی مٹھی میں نہ۔ زکوٰۃ، اب زکوٰۃ کا فریضہ ہے، مقصد کیا ہے؟ مالدار اپنے مال سے 2.5% نکال دے، یہ غریب کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے پھر قربانی، اب آپ قربانی پہ دیکھیں اتنا لمبا چوڑا سرکل چلتا ہے، کہاں جنوبی پنجاب سے سندھ سے لوگ آتے ہیں اپنے جانوروں کو لے کے، پھر اس سے ایک لمبا چوڑا اربوں کا کاروبار چلتا ہے ایک فریضے کی ادائیگی کی وجہ سے۔ کوئی رسی بیچتا ہے، کوئی گھنگرو بیچتا ہے، کوئی لوڈر کا کام کرتا ہے، اور کوئی کسائی کا کام کرتا ہے، کوئی ہیلپر کا کام کرتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے یہ سارے کا سارا پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، اس سے ہو کے گزرتا ہے۔ ایسے ہی اسلام نے جو فرائض مقرر کیے ہیں ان میں سے ایک فریضہ، جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بولا ہوا فریضہ، یہ وہ فریضہ ہے جس کی ادائیگی کی نہ بات ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی ادائیگی ہوتی ہے، یہ فریضہ عشر۔ یہ فریضہ عشر، اس عشر کی ادائیگی اور اس مٹے ہوئے اور بھولے ہوئے فریضے کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں۔ ہمارا ملک زرعی ملک کہلاتا ہے، اس میں 52% لوگوں کا انحصار یہ زراعت پہ ہے، کھیتوں پہ ہے، باغات پہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس عشر کے فریضے کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں اپنے ملک میں شاید کہ عشر ادا کرنے والے چند فیصد سے زیادہ نہیں ملے، اور قرآن کریم نے اگر تذکرہ کیا ہے تو دونوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ کیا، اور کس سے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ کیا خطاب کیا گیا ہے؟ انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم کاروبار کرتے ہو، بزنس کرتے ہو تو اللہ کا حق اس میں سے ادا کرو، زکوٰۃ سال کے بعد حساب کرو اور پوری ادا کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور فرمایا کہ زمین سے جو پیداوار آتی ہے، کھیت کی صورت میں آتی ہے، باغات کی صورت میں آتی ہے، پھلوں کی صورت میں آتی ہے، سبزیوں کی صورت میں آتی ہے، یا چارے کی صورت میں آتی ہے، فرمایا اس میں جو رب کا حق ہے وہ بھی پورا ادا کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو یہ دو مالیاتی فریضے ہیں، زکوٰۃ بھی اور عشر بھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو فرض نماز ادا کرتا ہے لیکن زکوٰۃ اور عشر نہیں ادا کرتا، کل قیامت کے دن اس کی فرض نماز اسے نہیں بچا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز بدنی فریضہ ہے، نماز بدن کا فریضہ ہے، نماز ایک سبجیکٹ ہے، اس میں پاس ہو گیا، اور زکوٰۃ اور عشر یہ مالی فریضہ ہے، یہ دوسرا سبجیکٹ ہے، اس میں فیل ہو گیا تو دو سبجیکٹ ہوں، مثال کے طور پر اگر یہ دو سبجیکٹ ہیں، ایک میں فیل ہے ایک میں پاس ہے، تو جنت کی ڈگری تو نہیں ملے گی، جنت کی کنجی تو نہیں ملے گی۔ جنت کی کنجی تو اس کو ملے گی کہ جو دونوں کے دونوں فرائض کے اندر کامیاب ہو، جس کے پاس دونوں ڈگریاں ہوں، مالی عبادات کے پیپر میں بھی پاس ہو اور بدنی عبادات کے پیپر میں بھی پاس ہو۔ اور قرآن کریم نے جو انداز اختیار کیا، قربان چاہیے اپنے رب کی رحمت پہ کہ رب ہمیں پاس کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں فیل نہیں کرنا چاہتا، رب ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے، وہ ناکام نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن کریم نے ایک بات کی اور وہ بڑی خوبصورت بات ہے، فرمایا إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُعْطِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اگر اللہ تم سے یہ مطالبہ کرتا کہ اپنا سارا مال رب کی راہ میں دے دو، سارا مال رب کو دے دو، فرمایا اکثر فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، حالانکہ دیا ہوا ربی کا عطا اسی کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ سب فیل ہو جاتے ہیں، تمہاری زبان پہ رب کے بارے میں شکایتوں کے انبار لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ زکوٰۃ ہے تو مما اخرج، زکوٰۃ ہے تو کتنی ہے؟ 2.5% ہے، 97.5% تمہارا، اپنے آپ پہ لگاؤ، اپنے بیوی بچوں پہ لگاؤ۔ اور اگر اس میں فریضہ عشر ہے تو یہ نہیں کہا کہ ساری فصل اٹھاؤ اور رب کے نام پہ دے دو، فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس میں سے کچھ کا تم سے مطالبہ ہے، سارے کا مطالبہ نہیں، بہت تھوڑے کا مطالبہ ہے، بہت زیادہ کا مطالبہ نہیں، لیکن یہ اس مطالبے پہ پورا کون اترے گا؟
یا ایھا الذین آمنوا، جو خود کو مومن سمجھتا ہے، جو خود کو ایمان والا سمجھتا ہے۔ اور قرآن کریم نے دوسری جگہ پہ جب اس فریضے کا تذکرہ کیا تو اس کا انداز بڑا خوبصورت ہے۔ یوں بات شروع کی، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، فرمایا وہی ہے، وہ نہیں، وہی ہے جس نے ایسے باغات پیدا کیے جو چھتریوں، جس نے ایسے باغات پیدا کیے چھتریوں میں جن کی بیلیں چڑھائی جاتی ہیں۔ اب انگور کا درخت ہے، جب تک اس کی بیلیں چھتریوں پہ نہ چڑھائی جائیں وہ اپنی پیداوار ہی صحیح طریقے سے نہیں دیتی، اس میں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ فرمایا اب انگور کی بیل کو یہ شعور کس نے دیا ہے کہ جہاں جہاں چھتری جاتی ہے تم اس کے مطابق بڑھتی رہو، چلتی رہو؟ کس نے دیا؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے، وہ رب ہے جس نے دیا ہے۔ یہ خود بخود نہیں چڑھ رہی، اس کے اندر یہ سینس اور شعور اس رب نے پیدا کیا ہے۔ وغیر معروشات، اور کہا باغات دیکھو، کتنے درخت ہیں جو اپنے مضبوط تنوں کے اوپر کھڑے ہیں اور اپنا پھل دے رہے ہیں۔ کس نے پیدا کیے ہیں؟ وَهُوَ، وہی ہے جس نے پیدا کیے ہیں، خود بخود نہیں ہوئے۔ اس لیے کہ اگر خود بخود ہوتے تو زمین کو کبھی نہ کبھی تو دھوکہ لگتا نا، زمین کو کبھی نہ کبھی تو دھوکہ لگتا، زمین میں کبھی نہ کبھی کوئی ایرر آ جاتا کہ بیج ڈالا ہے آم کا اور وہاں سے خربوزے نکل آئے، تربوز نکل آئے۔ نہیں، ایسا ایک واقعہ انسانی تاریخ کے اندر نہیں ہے۔ تو فرمایا کون ہے؟ وَهُوَ، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ خود بخود نہیں ہے، وہی ہے جو رب ہے جو یہ سارے کا سارا نظام چلا رہا ہے۔ اور کیسی رب کی قدرت ہے، ایک بیج کے اندر کتنی بڑی پیداوار ہے، ایک بیج سے ایک درخت بنتا، اس درخت سے کتنی پیداوار نکلتی ہے، یہ رب کی قدرت ہے۔ فرمایا یہ رب نے کیا۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، فرمایا کہ کھجور کو رب نے پیدا کیا اور مختلف قسم کی کھیتیاں یہ رب نے پیدا کی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ، زیتون کو دیکھو اس رب نے پیدا کیا ہے، اور انار کو دیکھو اور کہا متشابہا وغیر متشابہ، ایک انار کو دیکھ لیں تو کئی طرح کا انار ہے، اس کی کئی اقسام ہیں، ایک آم کو دیکھ لیں تو کئی طرح کی اقسام ہیں۔ فرمایا کس نے کی ہیں؟ وہو، اسی نے کی۔ اب آگے بات آ رہی ہے، لیکن رب کے حق سے پہلے اللہ انسان کو کہتا ہے کلوا من ثمرہ اذا اثمر، پیداوار آ گئی ہے تو سب سے پہلے اپنی ذات پہ لگاؤ، اپنی بیوی بچوں پہ لگاؤ، دنیا کی آسائشیں، سہولتیں، نعمتیں حاصل کرو، اس پیداوار پہ تم نے محنت کی ہے، تمہارا رب اس کے استعمال کا تمہیں پورا حق دیتا ہے، لیکن وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن اس فصل کو کاٹ رہے ہو تو رب کا حق بھی ادا کرنا ہے، اس کو نہیں بھولنا۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن فصل پک کے تیار ہو گئی ہے اور تھریشر لگ گیا ہے، کاٹنے کے لیے لوگ آ گئے ہیں، تو کہا کہ رب کا حق بھی ادا کرنا ہے، اس کو نہیں بھول جانا۔ کیوں؟ یہ ساری فصل کس نے دی ہے؟ رب نے دی۔ یہ کس نے پیدا کی ہے؟ رب نے پیدا کی ہے۔ تمہاری محنت کا اگر کوئی ثمر، کوئی نتیجہ، کوئی فائدہ تمہیں نظر آ رہا ہے تو یہ کس نے دیا ہے؟ یہ رب نے دیا ہے۔ اس لیے اپنے آپ پہ لگاؤ، لیکن اس کے ساتھ اس زمین کا حق بھی ادا کرو، اس کا عشر بھی ادا کرو۔ اب عشر ہوتا کیا ہے اور ہوتا کتنا ہے؟ ایک سادہ سے حساب سے سمجھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما سقط السماء والعیون ففیہ العشر، اگر ایسی زمین ہے جو بارش سے سیراب ہوتی ہے، ایسی زمین ہے جو قدرتی چشموں سے سیراب ہوتی ہے، تو اس میں ایک من پہ 4 کلو یہ رب کا حق ہے، 40 کلو پہ 4 کلو رب کا حق ہے، یہ عشر۔ اور فرمایا اگر ایسی زمین ہے جسے ٹیوب ویل سے سیراب کیا جاتا ہے، جسے نہری پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، کنویں سے ڈول کھینچ کے سیراب کیا جاتا ہے، ففیہ نصف العشر، اس میں 20واں حصہ ہے، ایک من پہ 40 کلو پہ صرف 2 کلو۔ قرآن کہتا ہے یہ رب کا حق۔ اب ایک من پہ 2 کلو رب کا حق ہے، 38 کلو ذمہ دار کو کہا ہے تمہارا حق ہے۔ اگر اس میں 10واں حصہ دینا ہے تو کہا کہ 40 کلو میں 4 کلو رب کا حق ہے اور باقی 36 کلو تمہارا حق ہے، تو رب کا حق زیادہ ہے یا بندے کا حق زیادہ ہے؟ رب نے بندے پر اپنی رحمت اور کرم نوازی زیادہ کی ہے یا اس نے اپنے حق کے لیے مانگا؟ اور اپنے حق کے لیے بھی نہیں مانگا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے تمہارے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور
وہ قابل تعریف ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ نظام دولت درست ہو، معاشرے کے اندر دولت گردش کرے، یہ اس لیے حکم ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک کسان کو اس بات کی فکر ہی نہیں کہ مجھے اپنے رب کا بھی حق ادا کرنا ہے. ایک کسان کو اس بات کی فکر ہی نہیں، اسے اس بات کی فکر ہے اور وہ اس بات کی اویئرنس رکھتا ہے، اس بات کو جانتا ہے کہ اچھا بیج کون سا ہوگا. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اچھا سپرے کون سا ہے. اسے یہ بھی پتا ہے اچھی کھاد کون سی ہے اور کہاں سے ملے گی اور کتنے میں ملے گی. اور اس کو یہ پتا ہے کہ کون سی جڑی بوٹیاں ہیں جو طلب کرنی ہیں اور کب طلب کرنی ہے، پانی کب لگانا ہے، کتنا لگانا ہے، اور سپرے کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کون سی کمپنی کا کرنا ہے. لیکن اسے اگر نہیں پتا تو اس بات کا پتا نہیں ہے کہ اس فصل پہ میرے رب کا بھی حق ہے، اسے بھی میں نے ادا کرنا ہے. آج اسے اس بات کا نہیں پتا. پتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ اسے پتا رکھنا نہیں چاہتا، وہ اسے جاننا نہیں چاہتا، وہ اسے جاننا نہیں چاہتا. ورنہ جس ملک کی 52% آبادی زراعت پہ انحصار کرتی ہو، کیسے ممکن ہے کہ اس ملک کے شہروں کو آپ چھوڑ دیجئے، دیہات میں کوئی ایک آدمی ایسا ہو جو بھوکا سو جائے، جو روٹی کے بغیر سو جائے، جس کے گھر میں دانا نہ ہو، جس کے گھر کے اندر اناج نہ ہو، جس کے گھر کے اندر گندم نہ ہو، چاول نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ مستحق ہے، بھوکا سو رہا ہے. ہو ہی نہیں سکتا. یہ سارا توازن کا بگاڑ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ رب کے حق میں ڈنڈی ماری گئی، رب کے حق کو ادا نہیں کیا گیا. اور رب کے حق کو کیوں نہیں ادا کیا گیا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس میں سب سے بڑی وجہ سود ہے. رب کے حق کو ادا کرنے میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ سود ہے. کہ کسان نے اگر بیج لینا ہے سود پہ لینا ہے، اسے ڈیزل لینا ہے سود پہ لینا ہے، اس نے سپرے لینا ہے سود پہ لینا ہے، اس نے باقی جو ضروریات ہیں، کھاد ہیں، اس نے کھاد لینی ہے سود پہ لینی. اب یہ ساری چیزیں جب سود پہ چلنی ہے تو سود تو اپنی نیچر کے اعتبار سے انسان کے اندر بخل اور کنجوسی پیدا کرتی ہے. اب جب یہ سارے کا سارا سال کے بعد اس نے حساب کرنا ہے، پہلے وہ سود ادا کرے گا یا رب کا حق ادا کرے گا؟ پہلے وہ سود ادا کرے گا، اور سود ادا کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ بچے گا ہی. اس کے پاس تو تب بچے گا جب آڑتی اور وہ جس سے اس نے سارا سال سود لیا ہے وہ اس کو نچوڑے بغیر چھوڑ دے گا. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس رکاوٹ کی وجہ سے وہ خود بھی پس رہا ہے، خود بھی برباد ہو رہا ہے، دنیا کا نقصان بھی اٹھا رہا ہے اور آخرت کا نقصان بھی اٹھا رہا ہے کہ رب کا حق نہیں ادا کر رہا. خسرت دنیا والآخرہ. اور دوسری بڑی چیز کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. دوسری بڑی چیز کیا ہے کہ فصل آ گئی ہے. اب وہ کہتا ہے میری فصل آنے کے بعد گاڑی کا ماڈل پرانا ہو گیا ہے، چینج کر دیں. فصل آئی ہے، پیسہ جمع ہو گیا ہے، یہ 7 والی زمین ہے، یہ بھی لے لوں، اسے خرید لوں، یا یہ اگلی زمین ہے یہ مجھے ٹھیکے پہ مل رہی ہے، یہ بھی لے لوں. اور پھر اس کے بعد کوئی شادی رکھ لی، اس پہ اسراف کر دیا، فضول خرچی کر دی، اور کچھ نہ ہوا تو آپ ذرا نوٹ کیجئے گا، دیہاتوں میں دیکھیے گا یا دیہاتوں کے ارد گرد دیکھیے گا، یہ جتنے عرس ہیں یہ سارے کٹائی کے بعد ہوتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں یہ اتفاق ہے کہ سارے بزرگ اتفاق کر کے کٹائیوں کے موسم میں فوت ہوئے. کیوں یہ عرس کٹائی کے موسم میں کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ عرس پہ پیسہ ذمہ دار نے لگانا ہے. عرس پہ پیسہ ذمہ دار نے لگانا ہے. وہاں پہ جتنے میلے ہوں گے، جتنی مداریاں ہوں گی، جتنی کبڈیاں ہوں گی، جتنے میچ ہوں گے، ان سب پہ پیسہ ذمہ دار نے لگانا ہے. اور ذمہ دار کھڑی فصل ہو تو وہ 1 روپیہ بھی نہیں لگائے گا. ذمہ دار تب پیسے لگائے گا جب فصل کٹ جائے گی، اس کے ہاتھ میں 4 پیسے ہوں گے. اب وہ عرس رکھ لیتے ہیں تو ذمہ دار یہاں پہ لگاتا ہے لیکن رب کے حق کو کاٹ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اس اسراف سے جان چھڑاؤ گے تو رب کا حق ادا کرو گے. ان فضول خرچیوں سے جان چھڑاؤ گے تو رب کا حق ادا کرو گے. اور ایک بات یاد رکھیے، اور یہ مسئلے کی بات نہیں، فضول خرچیوں کو چھوڑ دیں. جس ذمہ دار نے عشر دینا ہے وہ عشر نہیں ادا کرتا،
اور ساری فصل اللہ کے نام پر صدقے میں دے دیتا ہے، اس کا نفل تو ہوا، اس کا فرض نہیں ادا ہوا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نفل کو جو اس کی ذات کے لیے ہے، اس کی رضا کے لیے ہے، فرض کے بغیر قبول نہیں کرتا، تو پھر اور نیکی کے کام اور خیر کے کام ان کو اللہ تعالیٰ کیسے پسند کریں گے؟ اور اگر وہ فضولیات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیسے پسند کریں گے؟ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نوافل فرائض کے بغیر قبول نہیں ہیں۔ جس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی وہ پہلے زکوٰۃ ادا کرے، بعد میں دیگیں چڑھائے۔ جس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی وہ پہلے زکوٰۃ ادا کرے، بعد میں صدقے دے۔ فرائض پہلے ہیں، نوافل بعد میں ہیں۔ آج سارا زور نوافل پہ ہے اور نوافل کو چھوڑ کے رسومات پہ ہے، منہ ملازموں پہ ہے، فرائض کی طرف توجہ نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ فصل کاٹ رہے ہو تو رب کا حق ادا کرو پہلے، اور رب کا حق کوئی بہت زیادہ نہیں۔ ایک آڑتی جس وقت گندم خرید رہا ہوتا ہے تو ایک من پہ آدھا کلو تو ویسے ہی اپنا حق سمجھتا ہے، اور پھر جو ناپ تول میں کمی ہے اس کمی کا بھی سارے کا سارا بوجھ کس پہ پڑتا ہے؟ کسان پہ پڑتا ہے۔ کسان اسے بھی برداشت کرتا ہے، کندھا پیشانی سے برداشت کرتا ہے۔ گورنمنٹ جو ظلم زیادتی کرتی ہے کسان اسے بھی برداشت کرتا ہے، چاہے روئے، چاہے چیخے، چاہے چلائے، لیکن وہ رب کے حق کی طرف آنے کے لیے آمادہ نہیں۔ پھر اس کی زبان پہ شکوے بھی ہیں، شکایتیں بھی ہیں کہ بے وقت بارشیں ہو رہی ہیں، وقت پہ بارش نہیں ہو رہی، فصل میں نقصان ہو رہا ہے، جتنی پیداوار ہونی چاہیے اتنی نہیں ہو رہی ہے، اور سپرے کرنے کے باوجود یہ کیڑے حشرات مر نہیں رہے ہیں۔ آخر یہ آفتیں آ رہی ہیں تو کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ اسی رب کی طرف سے آ رہی ہیں جس کی حکم عدولی ہو رہی ہے، اور وہ متوجہ کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ وہ متوجہ کر رہا ہے کہ فصل پہ بارش ٹائم پہ نہیں ہوئی، تو ہم نے بجائے متوجہ ہونے کے یہ سوچ لیا کہ اب پانی کو چوری کرنا شروع کر۔ وہ متوجہ کر رہا ہے کہ سپرے کے باوجود کیڑے نہیں مر رہے، ہم متوجہ نہیں ہوئے تو ہم نے کہا کہ سپرے بدل کے دیکھ لیں، اچھا سپرے لے لیں۔ وہ متوجہ کر رہا ہے کہ فصل میں نقصان ہو گیا ہے، ہم متوجہ نہیں ہو رہے، ہم کہتے ہیں کہ جو بیج تھا وہ بدلنے کو اگلی دفعہ کسی اچھے آدمی سے لے، کسی اچھے مارکے کا، کسی اچھی کمپنی کا لے لیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ رب ہمیں متوجہ کر رہا ہے، ہم متوجہ نہیں ہو رہے، وہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہم اس کی طرف آ نہیں رہے ہیں۔ تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس معاملے میں بھی رب کا حق ادا کرو، اس معاملے میں بھی رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی نے ساگ پالک اگر اس نے وہ توڑا ہے، اگر اس کو 20 مٹھے اس نے اس کے کاٹے ہیں تو اس میں سے ایک رب کا حق ادا کرے، باقی بعد کے اندر بیچے اور بعد کے اندر اسے مارکیٹ لے جائے۔ پہلے رب کا حق ادا کرے، پہلے رب کا حق ادا کرے۔ اور زکوٰۃ میں اور عشر میں فرق ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہے، عشر سال میں ایک دفعہ نہیں۔ اگر 2 دفعہ فصل زمین دے رہی ہے تو 2 دفعہ عشر۔ اگر چارہ ہے، ایک دفعہ چارہ کاٹا ہے تو پہلی دفعہ عشر دینا ہے، پھر وہ بڑھ گیا ہے پھر کاٹا ہے پھر عشر دینا ہے، پھر بڑھ گیا ہے پھر کاٹا ہے پھر عشر دینا ہے۔ اور زمین میں 4 فصلیں ہیں تو چاروں کا عشر دینا، اوپر باغ لگا ہوا ہے نیچے فصل لگی ہوئی ہے، دونوں کا عشر ادا کرنا ہے۔ قرآن کریم نے یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے بھی ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم معاشرے میں اس چیز کی اویئرنیس پیدا کریں۔ ہمارے رشتہ دار، ہمارے قریبی جو دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اس بات کی طرف متوجہ کریں کہ یہ رب کا حق ہے، اس کی ادائیگی کے بغیر ہماری جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ وہ فرض ہے جسے رب نے فرض قرار دیا۔ اور پھر زکوٰۃ وہ سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کر دی، اب اگلے سال زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن عشر اگر کسی نے گندم کا ایک دفعہ ادا کر دیا ہے تو اب یہ گندم اس کے پاس 5 سال بھی پڑی رہے تو اب اس نے دوبارہ اس کا عشر نہیں ادا کرنا، اس نے بس اس کا عشر ایک دفعہ ادا کر دیا، چاہے 5 سال پڑی رہے چاہے 4 سال پڑی رہے۔ اور پھر زکوٰۃ ہے عقل مند اور بالغ پر، عشر کے لیے ضروری نہیں، کوئی نابالغ ہے، اس کی زمین جائیداد ہے اور اس سے پیداوار ہو رہی ہے، انکم ہو رہی ہے، تو اس کی پیداوار میں بھی عشر ادا کرنا ضروری ہے، وہ اس کے ورثاء ادا کریں، اس کے بڑے ادا کریں۔
اور پھر اس کی ادائیگی کے ساتھ اللہ نے دنیا اور آخرت کے فائدے کو جوڑا ہے. اس کی ادائیگی کے ساتھ اللہ نے دنیا اور آخرت کے فائدے کو جوڑا ہے. دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ عشر کی ادائیگی سے مال کی محبت انسان کے دل سے نکلتی ہے. انسان کا مال پاکیزہ ہوتا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. فرمایا کہ ان کے مال سے جو زکوٰۃ ہے، جو صدقہ ہے، آپ وہ لیجیے. ان کا دل بھی پاک ہوگا، ان کا مال بھی پاک ہوگا. دو طرح کے ڈنڈی مارنے والے لوگ ہیں. ایک ڈنڈی مارنے والا وہ ہے جو مثال کے طور پر زکوٰۃ عشر کمیٹی کا چیئرمین ہے اور وہ اس میں ڈنڈی مار رہا ہے، یہ بھی حرام کھا رہا ہے. لیکن ایک طرح کی ڈنڈی کیا ہے کہ کسی آدمی نے کاروبار کیا ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کی، تو یہ بھی حرام کھا رہا ہے، یہ بھی زکوٰۃ کھا رہا ہے. اس کی فصل کی اس نے عشر نہیں ادا کیا، یہ بھی حرام کھا رہا ہے، یہ بھی لوگوں کا اور مسکینوں اور محتاجوں کا مال کھا رہا ہے. تو جو مسکین اور محتاج کا مال کھائے گا تو اب آفتیں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ اور یہی وجہ ہے کہ زمین کی وجہ سے اور زمین کی وجہ سے عشر نہ ادا کرنے کی وجہ سے مال کی رس بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایثار اور ہمدردی کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے. رب کا حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے، انفاق فی سبیل اللہ نہ کرنے کی وجہ سے کنجوسی، بخل اور ہوس ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس بات کی تو فکر ہے کہ اس زمین کے ساتھ ساتھ والی زمین بک رہی ہے، وہ بھی میں لے لیتا ہوں اس لیے کہ آج 4 پیسے موجود ہیں، جڑ گئے ہیں. اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں نے عشر بھی ادا کرنی ہے. اس بات کی فکر ہے کہ زمین کے ساتھ ساتھ والی زمین بھی ٹھیکے پہ مل رہی ہے تو میں وہ لے لوں. لیکن اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جو اس زمین سے پیداوار ہوئی ہے، انکم ہوئی ہے، کہ آج میں اگلی سوچ رہا ہوں وہاں میں رب کا حق نہیں ادا کروں. قرآن کریم نے سورہ قلم میں ایک واقعہ ذکر کیا. قرآن کریم نے کہا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. ایک باغ والوں کا واقعہ ذکر کیا. باپ خوشحال تھا تو اس کے پاس ایک باغ تھا. اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا جب فصل پک جاتی تھی، پیداوار کٹ جاتی تھی، تو وہ اس مال کے 3 حصے کرتا. 1/3 مال کو خود رکھ لیتا، 1/3 اللہ کا حق نکال دیتا اور 1/3 دوبارہ وہ اسی باغ میں انویسٹ کر دیتا. باپ فوت ہو گیا. اب باپ کے فوت ہونے کے بعد 3 بچے اس کے وارث ہو گئے. انہوں نے کہا کہ باپ تو سٹیا گیا تھا، اس کا تو دماغ خراب تھا. 1/3 33% لوگوں کو دے دینا، مستحق اور غربا کو دے دینا، بھلا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ہم اپنا بھی کوئی فیوچر بنائیں، اس کو بھی سوچیں. اب جو فصل آئے گی، اس فصل میں اب ہم نے اس وقت کے اندر کٹائی کرنی ہے، اس وقت میں جا کے سارے باغ کی آمدن حاصل کرنی ہے کہ جب کوئی مسکین محتاج ہمارے دروازے پہ آئے ہی نہ. قرآن کہتا ہے پلان کر لیا اور رات کے آخری حصے میں اندھیرے میں نکلے. وغدوا علی حرد قادرین. اور یقین تھا کہ فصل تیار ہے، 1 دن پہلے دیکھ کے آئے ہیں اور اب سارے پلان بن گئے ہیں فیوچر کے کہ کیا کیا کرنا ہے، آئے گی فصل تو کہاں لگانی ہے، کیا کیا چیزیں لینی ہیں. اب جب چلتے چلتے پہنچے ہیں، اپنے باغ پہ پہنچے ہیں تو کہنے لگے انا لضالون، لگتا ہے راستہ بھول گئے ہیں، نظر نہیں آ رہا ہمارا باغ کدھر گیا. اتنا بڑا باغ تھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ساری نشانیاں ملائی تو کہا راستہ تو ٹھیک ہے. بل نحن محرومون. پھر افسوس ہوا کہ یہ جو باغ جلا پڑا ہے نا، یہ ہمارا ہی تھا. اب درمیان والا بھائی کہنے لگا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. بے وقوفو، جب تم یہ پلان کر رہے تھے کہ جو باپ کرتا تھا وہ نہیں کرنا، اب ہم نے اپنے طریقے سے کرنا ہے، میں تمہیں کہتا تھا کہ نہیں، نیت نہ خراب کرو. میں تمہیں کہتا تھا کہ نہ، غریب کا حق نہیں مارنا، رب کا حق نہیں دبانا، لیکن تم کہتے تو چھوٹا ہے، تجھے کیا پتا، تو چپ کر. اب وہ کہنے لگے کہ ہاں بالکل تو ٹھیک کہا کرتا تھا. اب وہ افسوس کرنے لگے، ملامت کرنے لگے، رب کی طرف متوجہ ہو گئے. سبحان ربنا انا کنا ظالمین. یمن کا یہ باغ تھا. مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ یہ باغ آج بھی کوئلے کی طرح سیاہ پڑا ہوا ہے. اس کے ارد گرد سبزہ بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، اور اس کے ارد گرد ساری زمین زرخیز ہے سوائے اس باغ کی. آج بھی موجود ہے. یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے قیامت تک کے لیے کہ رب اگر یہ باغ تمہارا نہیں جلاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قادر نہیں. جلا دیا اس نے، ایک نشانی بتا دی، لیکن وہ اس پہ قادر ضرور ہے. تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اس چیز کی اویئرنیس ہم پیدا کریں
اور ہمارے جو رشتہ دار، ہمارے جو عزیز ہیں، ان کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے ان کے پاس جائیں اور انہیں اس فریضے سے متعلق آگاہ کریں